السلام علیکم ناظرین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یو کے اندر امیگریشن کے حوالے سے قوانین سخت کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیگل امیگرینٹس جو یہاں پہ جن کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، ان کے خلاف بھی بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اسپیشلی اس حوالے سے جو سب سے زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ڈیلیوری ڈرائیورز کے اوپر ہو رہا ہے، ڈیلیوری رائڈرز کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کب تک یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا، اور اس میں جو پولیس ہوتی ہے جب چھاپہ مارتی ہے تو کس طرح ڈیلیوری رائڈرز کو پکڑتی ہے، اور کون کون سے ایسے ڈیلیوری رائڈرز کے پاس ثبوت ہوتے ہیں وہ جو ایویڈنس کے طور پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بعد میں انہی کی بنیاد پر ان کے اوپر کیس بنتے ہیں۔ اور اگر آپ بطور ڈیلیوری رائڈر اگر پکڑے جاتے ہیں تو اس پہ آپ کے لائسنس کے اوپر کتنے پوائنٹ لگتے ہیں، اور ان فیوچر اس کے آپ کے آئی ایل آر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یو کے اندر جو اس وقت امیگریشن ٹیمز ہیں، جو یو کے کی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ چھاپے مار رہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ دنوں کچھ عرصے کے اندر اسیکس کے اندر ایک واقعہ سامنے آیا تھا، جہاں پر اسائلم ہوٹلز جو تھے، جو اسائلم سیکرز جو تھے، وہ ایک ہوٹل کے اوپر سٹے کر رہے تھے، اور وہاں سے ایک جو امیگرینٹ تھا اس نے ایک بچی کو ریپ کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ سٹوری نیوز پہ آئی اور کافی زیادہ اس کے اوپر شور بھی ہوا، ہنگامہ بھی ہوا، اور ایون ایسیکس کے اندر آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں کے اندر وہاں کافی پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اسائلم ہوٹل پہ رہنے والے لوگوں کے خلاف، اور وہاں پہ باقاعدہ پروٹیسٹر گئے، پولیس نے ان کو روکا۔ تو اس کی وجہ سے کر کے یو کے گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ ایسے تمام امیگرینٹس جو آ کے یہاں پہ اسائلم کلیم کرتے ہیں، ہوٹلوں پہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاب بھی یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، باقاعدہ ارننگ بھی کر رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کو شو نہیں کر رہے، کیونکہ جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں جب وہ یہاں پہ آ کر اپنا کیس فائل کرتے ہیں تو اس کے بعد گورنمنٹ یہاں پہ باقاعدہ ان کے یہاں پہ رہنے کا بندوبست کرتی ہے، اور رہنے کے ساتھ ساتھ ان کو منتھلی طور پہ کچھ پیسے بھی، پاؤنڈز بھی دیتی ہے، تاکہ وہ اپنے جو ان کی ضروریات زندگی ہیں ان کے اوپر خرچ کر سکیں، اور ان کو یہاں پہ کسی بھی قسم کا مسئلہ پیش نہ ہے ان کے لیے جو قانونی لائرز ہوتے ہیں یا وکیل جو ہوتے ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، سولیسٹر پرووائڈ کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ ان کا کیس لڑیں اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکیں کہ جینوینلی ان کو کس طرح جہاں کا اسائلم ریکوائرڈ ہے۔ اب یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ رائٹ ٹو ورک کر سکیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو تمام سٹوڈنٹس ہیں یا سکل ورکر ویزا ہولڈر جو یہاں پہ آئے تھے، جنہوں نے ڈمی ویزے لیے ہوئے تھے، تو وہ ان کے پاس جاب اپرچونٹیز نہیں ہوتی۔ جاب اپرچونٹی نہ ہونے کی وجہ سے سب سے جو ان کو ایزی جو آپشن لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ڈیلیوری رائڈرز کی جاب کی جائے یا ایز اے ڈیلیوری ڈرائیور کام کیا جائے، کیونکہ یو کے گورنمنٹ کو یہ سب سے زیادہ شکایات بھی موصول ہو رہی تھی کہ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے پاس ای بائکس ہیں، یا انہوں نے بائکس کچھ ایسی رکھی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ سٹیز ہیں، یعنی کہ ٹاؤن وغیرہ ہوتے ہیں، مین سٹی سینٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ عموماً جو ہوتا ہے کہ گاڑی کے اوپر ڈیلیوریز نہیں دی جاتی، بلکہ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں سٹی سینٹر یا ٹاؤن سینٹر کے اندر، وہاں پہ ای بائکس یا بائکس کو یوز کیا جاتا ہے جن کے ذریعے ڈیلیوریز دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آلریڈی یہاں پہ اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں، یا یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، یا رائٹ ٹو ورک ان کے پاس ہوتا ہے، تو انہوں نے جسٹ ایٹ، اوبر یا ڈیلیورو کے اوپر اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، اور ان اکاؤنٹس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو سیل کرتے ہیں، ان سے منتھلی رینٹ لیتے ہیں جن لوگوں کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر موسٹلی جو ہوتے ہیں اسائلم سیکرز ہوتے ہیں، وہ منتھلی طور پے کرتے ہیں یا ویکلی طور پہ ان لوگوں کو پے کرتے ہیں جن سے وہ رینٹ اکاؤنٹ بائی کرتے ہیں، یا اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیلیوری کرنے کا آپشن نہیں ہوتا، وہ اکاؤنٹ خریدتے ہیں، ان کو منتھلی یا ویکلی طور پہ پے کر کے ان کے اوپر ڈیلیوریز شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک گگ اکانومی ہے جس سے پیسہ جو ہے وہ نہ گورنمنٹ کو شو ہو رہا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ باقاعدہ اس کا ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی پرابلم پیش آتی ہے کہ جو لوگ یعنی کہ ایک اکاؤنٹ کو خرید کے باقی رینٹ پہ دے دیتے ہیں، اور اس رینٹ کی وجہ سے جو وہ رینٹ سے پیسے وصول کرتے ہیں ان سے منتھلی طور پہ، وہ اب جب اس کو جو آگے رائڈرز ہوتا ہے اس کو جو پے ملتی ہے وہ بھی شو نہیں ہوتی، اور اس کے بعد یہ لوگ جو آگے ڈیلیوریز کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی شکایات موصول یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ ڈیلیوری دیتے ہیں، اور ڈیلیوری کے دوران وہ اس طرح کے بھی کیس سامنے آئے کہ کہیں پہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، یا گھر کے اندر بچوں کو ہراساں کرتے ہیں ڈیلیوری ڈرائیورز یا رائڈرز جو ہیں، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا جائے۔ باقی جو ایک اور اس کی جو وجہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کس وجہ سے لیا جا رہا ہے، کہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یو کے اندر امیگریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یو کے گورنمنٹ کے اوپر بھی یہ پریشر ہے کہ اتنے زیادہ بلین آف روپیز جو ہیں یا پاؤنڈ جو ہیں وہ آپ جو ہیں اسائلم سیکرز کے اوپر لگا رہے ہیں اور ان لوگوں کو دے رہے ہیں، جبکہ جو آگے اکانومی ہے یو کے کی وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نیو امیگرینٹس آ رہے ہیں، اور یہ یو کے کی اکانومی کے اوپر
برڈن ہے، جس کے بعد یو کے کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسپیشلی ایسے لوگ جو ای بائکس کو یوز کرتے ہیں، ڈیلیوریز کرتے ہیں، جن کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، ان کے اوپر اس کی وجہ سے صرف اور صرف زیادہ تر اسائلم سیکرز کی وجہ سے، یا جو اسائلم لے کے یہاں لوگ بیٹھے ہوں جن کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، ان کی وجہ سے کر کے تمام انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں لندن کے اندر کافی زیادہ کریک ڈاؤن کیا گیا، کئی لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا، ان کو اریسٹ کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جن کے پاس رائٹ ٹو ورک نہیں تھا، موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں رائٹ ٹو ورک ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس انشورنس نہیں ہوتی. اب سب سے زیادہ جو یہاں پہ پرابلم فیس آئی ہے وہ ای بائکس والوں کو آئی ہے، کیونکہ جو یہاں پہ ای بائکس ہے جو بیٹری پہ چلتی ہے اس کے لیے آپ کو انشورنس کروانی پڑتی ہے. اگر آپ کی انشورنس نہیں ہوگی تو ڈیلیوری ڈرائیورز یا رائڈرز کو وہ پکڑ لیں گے، اور اس کے بعد انشورنس کی بیس کے آپ کے اوپر پوائنٹ لگیں گے، اور پوائنٹ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ آپ کے فردر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ یہاں پہ جب یو کے کا لائسنس لیتے ہیں تو آپ کے اوپر اگر وہ پوائنٹ لگ جاتے ہیں تو 6 پوائنٹ اگر فرسٹ 2 ایئرس کے اندر لگے ہوں تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ ریووک ہو جاتا ہے اور دوبارہ آپ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور ان فیوچر اس کا یہ اثر رہتا ہے کہ آپ جب آئی ایل آر کے لیے جاتے ہیں تو آئی ایل آر کے اندر اگر اس طرح کی چیزوں کے اندر اگر آپ پکڑے گئے ہوں اور آپ کے لائسنس کے اوپر پوائنٹس لگے ہوں تو وہاں پہ آپ کو آئی ایل آر نہیں ملتی اور آپ کو یہاں کی نیشنلٹی ملتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ انلیگل ڈیلیوری کر رہے ہیں یا انلیگل آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں پکڑے جاتے ہیں تو فیوچر آپ کا برباد ہو سکتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خالی یہ رائڈرز کے اوپر یا ڈیلیوری ڈرائیورز کے اوپر نہیں کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے جس میں ٹیک ویز ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، اور بڑی بڑی کار واش جو جہاں پہ کمپنیز ہیں یا کار واش ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے چھاپے مارے. برمنگھم سٹی کے اندر مارے انہوں نے، لندن کے مین سٹی سینٹر کے اندر انہوں نے زیادہ تر لوگوں کو پکڑا. اس کے ساتھ مانچسٹر میں انہوں نے کیا، لیڈز میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ ان کے پاس امیگریشن ٹیمز ہیں جن کے ساتھ مل کر لوکل پولیس نے وہاں پہ چھاپے مار اور کئی لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے. اب ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی جو میک ڈونلڈ، کے ایف سی یا بڑے بڑے جو فوڈ چین ہیں ان کی جو ڈیلیوری جو پارکنگ ایریا یہاں پہ چلے جاتے ہیں اور چاروں طرف سے جو ایریا ہوتا ہے اس کو گھیر لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پہ پارکنگ میں جو ڈیلیوری رائڈرز موجود ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ جا کے وہ تلاشی لیتے ہیں، ان کی ایپس چیک کرتے ہیں، اور جن کے موبائل سے وہ ایپس نکل جاتی ہیں یا ایون اگر آپ رستے پہ بھی جاتے ہوئے اگر آپ کو روک کے چیک کرتے ہیں آپ کے موبائل کے اندر سے اگر کوئی ایپ اس طرح کے جو ڈیلیوری رائڈرز کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے اور وہ آپ کی نہ ہو یا آپ کے پاس اس کے رائٹ ٹو ورک نہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو باقاعدہ پوائنٹس بھی لگاتے ہیں، آپ کی گاڑی کو سیز بھی کر دیتے ہیں اور اس پر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے پاس رائٹ ٹو ورک ہے تو پھر تو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے انشورنس کی ہوئی ہے اور نام آپ کے اکاؤنٹ ہے تو پھر پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کا اکاؤنٹ لے کے کر رہے ہیں یا کسی ٹیک وے کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے، رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، اگر وہ آپ کو یہ چیزیں موبائل لے کے چیک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر وہ ایویڈنسز نکلتے ہیں، اور موسٹلی ہوتا ہے اس طرح کہ آپ فوڈ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ سلپ لگی ہوتی ہے، اور وہ جو سلپ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے ایز اے ایویڈنس کے طور پہ یوز ہوتی ہے، اور جس کے بعد آپ کے اوپر وہ ایک باقاعدہ چارجز لگ جاتے ہیں اور ان فیوچر وہ آپ کے لیے پرابلم بنتی ہے. اب یہ کریک ڈاؤن کب تک رہے گا؟ یہ موسٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ 1-2 ماہ کے تک تو یہ سخت کریک ڈاؤن رہے گا. اس کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں یا ورک ویزا ہولڈر ہیں جن کے پاس دوسرا اپنا کام تو نہیں ہے لیکن وہ یہ ڈیلیوری جاب کر رہے ہیں، تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ 1-2 ماہ کے لیے وہ تھوڑا احتیاط کریں. اسپیشلی میک ڈونلڈ یا کے ایف سی یا بڑے فوڈ چین ہیں جہاں سے جو ڈیلیوریز ہیں ان کو اٹھاتے ہوئے وہ تھوڑا سا خیال کریں. یا تو وہ پہلی بات ہے کہ اپنے کام جو اگر رائٹ ٹو ورک ہے تو اسی پہ وہ کام کریں، اگر اس جگہوں پہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ احتیاط کریں تاکہ ان کے لیے یہ پرابلمز نہ پیش آئیں، ورنہ ان فیوچر ان کے جو آئی ایل آر یا جب وہ اپلائی کریں گے اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی تو یہ پرابلمز بن سکتی ہے. تو اس لیے میں تمام اسٹوڈنٹس جو اس وقت اسٹوڈنٹس بھی ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹ ڈیلیوریز کرتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے آئیں. اگر آپ اس طرح کے کسی بھی کام میں پکڑے جاتے ہیں تو ان فیوچر یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا رسک بھی ہوگا، اور اسپیشلی پی ایس ڈبلیو کے وقت اور پی ایس ڈبلیو کے بعد اگر آپ فیوچر میں یہاں سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بڑی پرابلم ہوگی، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیوریز کرتے ہیں اور اس ڈیلیوری سے ہی وہ اپنی ارننگ کر رہے ہوتے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ کام کریں جہاں پہ ان کو اس طرح کی پرابلم بھی نہ فیس کرنی پڑے اور فیوچر میں بھی ان کا کوئی اس طرح کا پرابلم ان کے سامنے پرابلم نہ آئے جس کی وجہ سے ان کو یہاں کے ڈاکومنٹس بنتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آئے. شکریہ جی.